پہ ہمارا موقف بالکل صاف ہے اور شفاف ہے کہ رجب بٹ نے جو گستاخیاں کی، پہلے گستاخ صحابہ کی شان میں گستاخی کی، پھر اس کے بعد نماز کی توہین کی، پھر اس کے بعد اس نے جو ہے قرآنی آیات کی توہین کی، تو اس پہ بجائے کسی بہت سخت رد عمل کے، اور اس کے وکلاء نے اس کے خلاف ایک ایف آئی آر کروائی اور بلیسفیمی کی، اور اس پہ اس کو باقاعدہ ایک راستہ دیا کہ یہ آئے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے، اس پہ معافی مانگے، اور اپنے جو ایف آئی آر اس کا فری ٹرائل چلائے۔ ہم نے کوئی اس میں روک تھام نہیں کی۔ یہ آیا، سال بعد آیا، اس نے بیل بیفور اریسٹ لی۔ اس دن بھی وکلا نے اس کو اجرکیں پہنائی جو سندھ کی ثقافت کا حصہ ہے، اور اس کو ویلکم کیا۔ یہ بیل بیفور اریسٹ کرا کے چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے جس طرح کی ورڈنگ اور جس طرح کی ویڈیو اور بکواسیات وکلا کے بارے میں کی، تو وہ پھر ایک الگ چیز ہو گئی۔ اس کے بعد جو پرسوں جو ہے جو واقعہ ہوا، یہ ہماری ایک اسٹرائک چل رہی تھی، فل ڈے اسٹرائک تھی، اور کورٹ کے بالکل مطلب لیٹیگینٹس اور پولیس کوئی الاؤ نہیں تھے۔ اس کا ایشو یہ تھا کہ وہ ہمارا ایک ساتھی وکیل نصیر کلوڑو، اس کا گھر جو ہے کمبر شہداد کوٹ میں، ایس ایس پی جو کمبر کا ہے، اس نے دھمکی دے کے باقاعدہ اس کے گھر پہ پہلے فائرنگ ہوئی۔ اس کے 2 لوگ جو ہیں پہلے شہید ہو چکے ہیں ان معاملات میں، اور ابھی ایس ایس پی نے جو ویڈیو ہمارے دوستوں نے فیس بک پہ بھی ڈالی، سب نے سنی، ایس ایس پی نے باقاعدہ تھریٹ کیا کہ فائرنگ بند کرو، ہم فائر کرتے رہیں گے، آپ بند کرو ورنہ ہم آپ کے گھر کو مسمار کریں گے۔ اور اس نے رات کے اندھیرے میں اس وکیل صاحب کے، نصیر کلوڑو صاحب کے گھر کو مسمار کیا باقاعدہ۔ اور اس وقت آج بھی ان کی پوسٹ دیکھ لیں کہ انہوں نے آج بھی پوسٹ لگائی، اسے دیکھ کے ہمیں رونا آیا کہ ان کے الفاظ تھے کہ آج لوگ جو ہے نیو ایئر کی خوشی منائیں گے، اور ہم کھلے آسمان کے نیچے، ہماری فیملی جو ہے سفر کر رہی ہے، ہمارے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے۔ بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو لاہور بار میں مسائل ہوئے، اور لاہور بار کے ساتھ جو جتنے بھی ایشوز ہوئے اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ، تو کراچی بار وہ واحد بار تھی جس نے لاہور بار کا درد دیکھتے ہوئے، ان کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کراچی بار میں ہڑتال کی کہ جب تک لاہور بار کے ساتھ ایشو سیٹل نہیں ہوں گے، ہم کراچی بار میں بھی ہڑتال جاری رکھیں گے۔ تو جب ہم نے اس وقت لاہور بار کا ساتھ دیا، تو اس وقت لاہور بار کو اور پنجاب بار کونسل کو جو ہے آگے بڑھ کر ان معاملات کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ آگے بھی جو معاملات اگر ایسے آئیں گے تو کراچی بار ہی ہے جو ان کا ساتھ دے سکتی ہے اور دے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی آگے آنا چاہیے۔ اور جو میاں اشفاق کا جو کنڈکٹ تھا، اگر وہ آ بھی گئے تھے اور ان کو پتا تھا کہ آج اسٹرائک کال ہو گئی ہے، ایک وکیل صاحب کا پرسنل میٹر ہے، تو ان کو رجب بٹ کو اندر نہیں لانا چاہیے تھا۔ وہ آتے، وکلا سے ملاقاتیں کرتے، یہاں پہ ہمارے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے، اور ڈیٹ لے کے چلے جاتے۔ لیکن بجائے انہوں نے یہ سب کرنے کی، انہوں نے بدماشی سے، ایک تو صرف رجب بٹ کو نہیں، اس کے ساتھ جو اور بھی یوٹیوبر تھے، اور میں یہ کہوں گا کہ ساتھ کچھ بدماش بھی تھے جنہوں نے آگے وکلا پہ حملے کیے، اور جو اسٹارٹ کی ویڈیوز ہیں ان کو اسکپ کیا۔ اور جب وکلا کو اشتعال دلانے والے بھی میاں اشفاق صاحب تھے، اگر وہ وکلا کو اشتعال نہ دلاتے تو یہ معاملہ اس نوبت تک نہ پہنچتا۔ تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ جو اسٹارٹ کی ویڈیو ہیں ان کو بھی ذرا منظر عام پہ لائیں، وہ بھی فیس بک پہ لگائیں، تاکہ عوام ان کو بھی دیکھے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔